آپ کو بتائیں گے فی مسجد کیا کہا بھائی. اب دوسری ایک بڑے مزے کی بات ہے اس میں، عورت مسجد میں سو سکتی ہے یا نہیں؟ عورت کو جماعت میں ساتھ لے جا کے نہیں مسجد میں سلاؤں گا میں تو اپنے کو، مجھے نہیں بھائی کسی کے گھر پر پہ اعتماد ہے گھر میں روکے گی جماعت میں تو اپنی کو مسجد میں ہی بازو میں سلاؤں گا. تو کیا عورت مسجد میں سو سکتی ہے؟ ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ اگلے باب میں آ رہا ہے، وہ سمجھا دوں، پڑھنا رہ جائے گا. مرد سو سکتا ہے یا نہیں؟ عورت سو سکتی ہے یا نہیں؟ اگر مرد عورت کو مسجد میں قیام کرنا جائز ہو گیا شرعاً تو سونا بھی جائز. مرد عورت کو اگر مسجد میں قیام کرنا شرعاً جائز ہو گیا تو پھر نماز بھی جائز. قیام کرنا شرعاً کس کو جائز ہوگا؟ قیام کرنا شرعاً جائز ہوگا مسافر کو، معتکف مسجد میں ہی بنے گا، اور یا ایسے ہی جس کا کوئی گھر در نہیں ہے وقتی طور پہ اس کو مسجد میں روک دیا گیا ہو کہ بھائی کس کے گھر بھیجے، یہاں تو تھوڑی جھونپڑیاں ہیں، چھوٹے غریب لوگ ہیں، 10 آدمی کہیں سے آ گئے آپ کی بستی میں اور آپ کے پاس ہی گھر چھوٹے چھوٹے ہیں، تو ہم کیا کریں گے آپ بتاؤ؟ کہاں سلائیں گے انہیں؟ یعنی نقشہ ذہن میں بٹھاؤ کہ بالکل کسی کے پاس جگہ نہیں ہے. اللہ کا گھر تو پڑا ہے، اللہ کا گھر تو سب کا ہے. بھائی کہیں تمہارے گھروں میں جگہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، میرے اللہ کا گھر تو خالی پڑا ہے نہیں؟ وہاں سب کا ہے نا. حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جب گئے ہیں ہجرت کر کے، ایک زمانے تک ابن عمر کا تو یہاں ذکر ہے صراحتاً کہ ابن عمر مسجد میں ہی سو کے رہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں ہی سویا کرتے تھے. تو بہرحال فرمایا کہ اگر ضرورت ہے تو ضرورت میں مسجد میں عورت بھی رک سکتی ہے اور مرد بھی رک سکتا ہے. مسافر، معتکف، مجبور جب وہاں رک گیا وہاں سوئے گا بھی، سونا بھی جائز ہے. عورت کے لیے سونا جائز ہے. اس بارے میں حدیث کے اندر ایک قصہ بتا رہے ہیں. ایک مرتبہ ایک عورت حبشن عورت کسی کافر آدمی کی باندی تھی. اس آدمی نے اس باندی کو آزاد کر دیا. آزاد جب کر دیتا ہے آدمی، مسئلہ یہ ہے کہ آزاد ہو کے فوراً بھاگ نہیں جاتا بلکہ وہ اسی کے ساتھ میں رہتے ہیں. وہ خاندان کا ایک فرد شمار ہوتا ہے. معتق جو ہوتا ہے وہ فرد شمار ہوتا ہے خاندان کا. تو یہ حبشن عورت آزاد تو ہو گئی لیکن اپنے کافر خاندان کے ساتھ میں ہی رہتی تھی. ایک دن ایسا ہوا کہ کوئی لڑکی کو دلہن بنایا گیا، شادی ہوئی ہوگی اس کی، تو وہ جو دلہن بنی اس دلہن کا ہار گم ہو گیا. جب ہار گم ہوا تو تلاش کرو بھائی دلہن کا ہار کس نے اٹھا لیا. تو پتہ لگا بیویوں کے دلہنوں کے ہار گم ہونے کی یہ ترتیب پہلے سے چل رہی تھی. شادیوں میں بہت چیزیں گم ہوتی ہیں کہ اس کی بوٹی گم ہو گئی، اس کی پائل گم ہو گئی، اس کی نتھلی گم ہو گئی، اس کی ککڑی گم ہو گئی، کیا کیا ہو گئی یہ پہلے سے چل رہا ہے. تو اس عورت کا ہار گم ہو گیا دلہن کا. کہتی ہے یہ حبشن، یہ کہتی ہے، نام ذکر نہیں کیا گیا، یہ عورت کہتی ہے کہ لوگوں نے ڈھونڈنا شروع کیا اور چونکہ میں ابھی آزاد ہوئی تھی لہذا سب نے میرے پہ شک کر لیا کہ اس نے اٹھایا ہوگا. میرے لوگوں نے تلاشی لی، تنبیہ کی میرے ساتھ میں، دھکے پکے، دے کہاں ہے، دا نکال کہاں ہے، تیرے پاس ہے، تیرے پاس ہے، نہیں میرے پاس نہیں ہے. کہ یہاں تک کہ ان لوگوں نے میری شرمگاہ کو بھی تلاش کیا. حدیث میں آ رہا ہے کہ انہوں نے میری شرمگاہ میں بھی، اب کہیں سے دیکھا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے، کہیں سے ڈھونڈا، اندر ہاتھ ڈالا، کیا ڈالا، کہ میری شرمگاہ کو بھی دیکھا انہوں نے کہ اندر تو نہیں رکھ رکھا ہے. میرے پاس سے نہیں ملا. تھی نہیں چوری، یہ چور نہیں تھی کہ میرے پاس سے نہیں ملا. تھوڑی دیر گیا کہاں وہ؟ فرماتی ہے وہ جو ہار تھا وہ بنا ہوا تھا سرخ چمڑے کے تسمے کا.
सुर्ख चमड़े के तस्मे का बना हुआ था हार। तो इस हार को जहां दुल्हन ने रखा था भूल गई और चील ऊपर से जा रही थी। उस चील ने देखा कि गोश्त का टुकड़ा पड़ा है, वो चील उठा के ले गई। देखो कैसा मामला, हालांकि कोई दिमाग में भी ना जावे, ये किस्सा जाग के आदमी को समझना चाहिए कि भाई कुछ और भी हो सकता है। एक ही था तो कमरे में अकेला था, मेरा मोबाइल गया था तो ही था, हजरत यही आया था, कमरे में चला गया निकल के, कोई और तो नहीं आया। तो ये कोई यकीनी बात नहीं समझनी चाहिए, कराइन है लेकिन यकीनी नहीं होते। देखो इस औरत को मारा पीटा, शर्मगाहें देखी, लेकिन वो चील जो वहां से उड़ी थी वो लेकर चली गई। पता कैसे लगा चील लेके गई? अल्लाह की कुदरत कि जब इस औरत के ऊपर जुल्म हुआ तो अल्लाह ने उस चील को हुक्म दिया कि जाकर घेर के आ जाओ, उसे मार देंगे वो लोग। तो चील आई और डाल के चली गई। सबने देख लिया। जब देखा इस औरत ने कि देखो चील ले गई थी, इसने कहा लो अपना हार, देखो ये डाल के गई, तुमने देखा ना, दे दिया। अब ये बेचारी बददिल हो गई कि यार ये तो काफिर मुश्रिक बहुत ही बदतर लोग हैं। तो ये यहां से रवाना हो गई, निकल गई। कहां गई? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। किसी ने बता दिया कि भाई मदीना चली जा, इज्जत मिलती है तो इस्लाम में मिलती है और कहीं इज्जत नहीं है। तो चली गई इस्लाम के लिए। जाके जब ये पहुंचती है मदीना मुनव्वरा, अब ये बताओ इसका कोई घर है वहां? इसका घर था नहीं। रिवायत के अंदर आ रहा है कि ये औरत वहां पहुंची और इसके लिए मस्जिद के सहन में एक झोपड़ी डलवाई गई, कुटिया झोपड़ी डलवाई गई, छोटा सा खेमा लगवाया गया। यह औरत वही मस्जिद में कयाम करती थी, वहीं सोती थी, वहीं कयाम, वहीं नमाज़ें। तो लिहाजा पता लगा कि औरत को भी मस्जिद में कयाम की इजाजत है जरूरतन, और जब वो कयाम करेगी तो फिर नमाज भी पढ़ेगी। इसलिए यहां कहा है नौमुल मरअति फिल मस्जिद, औरत का सोने का क्या हुक्म है? तो ये मौकूफ है ठहरने के ऊपर। अगर ठहरना जायज है तो सोना भी जायज है। तो अब मसला आया कि जो लोग मस्जिद में जमात वाले ठहरते हैं जायज है। क्यों? इसलिए कि उनका कोई घर नहीं है, वहीं पर वो अल्लाह के दीन के लिए आए तो एतकाफ की नियत करके उनको भी सो जाना जायज है मस्जिद के अंदर। ऐसे ही मस्जिद को जरूरत के लिए कयाम में इस्तेमाल करना जायज है। जैसे मदारिस वाले, आपकी मस्जिद का मसला आया, मदारिस में अगर कयाम गाहें कम पड़ जावे तो मस्जिद में कयाम गाहें कर सकते हैं। मस्जिद में कयाम गाहें मदरसे में कम पड़ गई तो सीधे मस्जिद में लगा के वहां इस्तेमाल कर सकते हैं जरूरत के तहत। लेकिन मुस्तकिल ये उसी पे एतमाद करके ना बैठे, हाथ रख के, बल्कि कोशिश करते रहें कि हमारा दारुल इकामा बन जाए, हम यहाँ से कोई दर ले लेंगे। इतनी करने की इजाजत है, गुंजाइश है। क्योंकि आगे किस्सा आ रहा है, असहाबे सुफ़ा जो थे, असहाबे सुफ़ा कहाँ रहते थे बताओ? सुफ़ा पे रहते थे ना, तो समझते नहीं बात को आप? सुफ़ा पे रहते थे ना असहाबे सुफ़ा, चबूतरा। और ये चबूतरा कहाँ था? मस्जिद नबवी में था, बाहर नहीं। बाहर क्यों बोल रहा पगले? मस्जिद में साइड में तो मस्जिद ही है, क्यों कान को यहाँ के बजाय इधर से घुमा के पकड़ता है? सीधा बोलनी, मस्जिद में था चबूतरा, साइड में हो या बीच में हो, मस्जिद में था। तो ये सहाबा कहाँ रह गए? मस्जिद में। और फरमाया कि इसी पे खाते हैं, इसी पे रोते हैं, इसी पे सोते हैं, सब कुछ इसी पे करते हैं। बेचारों के पास छोटे छोटे कपड़े हैं, किसी के पास घुटने तक का कपड़ा था, किसी के पास नीचे तक का कपड़ा, किसी के पास छोटा, डबल जोड़ी तो किसी के पास थी ही नहीं। बाज तो अपने कपड़े को लपेट के यहां दबा के बैठे रहते थे और दीन सीख रहे हैं। फाके की जिंदगी। अल्लाह के नबी ने, आगे आएगी बुखारी शरीफ में रिवायत,
اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ان کا خیال کرو، یہ مہمان اسلام ہے، ضیوف الاسلام ہے یہ۔ دیکھو یہ اصل طلبہ جو ہے نا، اکثر لوگوں نے لکھا کہ ضیوف اسلام ہے، مہمان رسول کی کہاں سے تعبیر آئی معلوم نہیں، کوئی کتابوں میں ملتا نہیں۔ کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ نے طلبہ کو فرمایا تھا، اصحاب صفہ کو، ضیوف الاسلام۔ اور جب ضیوف اسلام ہے تو ضیوف مسلمین ہے، تو اسی لیے تو کھانے کا انتظام مسلمان کرتے ہیں، آپ کا سب کا، جہاں بھی طلبہ ہے۔ تو وہ صحابہ وہاں رہتے ہیں۔ جب یہ صحابہ بڑھ جاتی تھی کبھی تعداد، 70 تو رہتے ہی تھے، تب جب یہ تعداد بڑھ گئی تو فرمایا پھر یہاں سے ہٹ کے مسجد کے صحن میں الگ وہاں بھی سوتے تھے، وہاں بھی رہتے تھے۔ تو اس سے جواز ثابت ہو گیا کہ ضرورتاً طلبہ کو مسجد میں صفہ پہ رکھا اور پھر بعد میں نیچے بھی سلایا مسجد میں چبوترے کے علاوہ۔ تو اب بھی اگر رکھا گیا مدرسے میں، مسجدوں میں، تو اس کی اجازت ہے، لیکن یہ نہیں کہ ارادتاً مستقل دارالعامہ مسجد کو بنا کے چلے، ارادتاً یہ نہیں۔ ہاں ضرورت انتظام زیادہ ہو گئے، طلبہ جگہ نہیں ہے، چلو ادھر بھی رکھ دو، اور تاکید کر دو، سمجھ جاؤ، سمجھا دو کہ اگر کوئی ویسی حالت ہو جاوے تو اللہ کے گھر کا احترام کرو اور فوراً وہاں سے اٹھ کے غسل کر لو۔ جیسا کہ بھائی احترام تو ممکن ہے نہیں مردوں کو، اور عورتوں کو حیض ممکن ہے، تو یہ عورت سو رہی ہے مسجد میں، اسے حیض تو آ سکتا ہے، رات کو آ جائے گا تو وہاں سے ہٹ کے پھر پاک جگہ پہ چلی جائے گی، دوسری جگہ پہ چلی جائے گی۔ ایسے ہی احترام والے کا حکم ہے کہ وہ آدمی وہاں سے ہٹ جاوے اور غسل کر لے گا اپنا، غسل کرنے کے بعد میں پھر مسجد میں لوٹ کے آ جاوے، کوئی ممانعت کی بات نہیں ہے۔ چلیے پڑھیے، غور سے دیکھیے، عبارت میں پورا قصہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ چلیے دیکھ لے، ہلا دینا اس کو، کیا پاگل کی طرح ادھر ہو کر ایسے دیکھو بھائی۔ چلیے دیکھو، سنو، دیکھو میں پڑھ رہا ہوں، آپ کو آواز نہیں جا رہی ہے۔ دیکھیے کیا کہتے ہیں، کانت سودا، یہ حبشن، کانت سودا کا ترجمہ کیا کیا میں نے، حبشن، حبشیہ عورت، لحی من العرب، عرب کے لوگوں میں سے کسی قبیلے کی یہ باندی تھی۔ فاتقوها فکانت معهم، قالت کہتی ہیں راویہ، فخرجت سبیۃ، یہ سبیۃ سے مراد وہ دلہن، فخرجت سبیۃ لهم علیہا وشاح، کہ اس کے اوپر کیا تھا، ایک ہار تھا، احمر، کیسا ہار تھا بھائی، سرخ چمڑے کا۔ کہتی ہیں پس فوضعت، وہ گر گیا، او وقع منها، یا کہیں اس نے رکھ دیا، واللہ عالم، بھول گئی رکھتا، فمرت بھی، اور اس کے اوپر سے گزری ہدیہ، کون گزری، چیل گزری، وہوا، اور اس نے اس کو دیکھ لیا، ملاقات کر لی یعنی دیکھ لیا، بس فحسبته لحما، اسے ہدیہ نے سمجھا کہ یہ تو گوشت کا ٹکڑا پڑا ہے، فخطفته، اسے اچک کر لے گئے، فوراً اٹھا لیا، فالتمسوا، لوگوں نے طلب کیا، فلم یجدوہ، لوگوں نے اسے نہیں پایا۔ کہتی ہے لوگوں نے مجھے متہم کیا، بس شروع کیا انہوں نے میرے اوپر تلاش کرنا، حتی فتشوا قبولہا، یہاں تک کہ انہوں نے کہنے کو تلاش کیا ان کی شرمگاہ کو، قبولہا۔ قالت واللہ انی لقائمۃ معہم اذ مرت الہدیہ، اچانک پھر گزری ہدیہ واپس، فالقتہ، اس نے اس کو ڈال دیا، ہے نا پورا روایت میں۔ قالت کہتے ہیں فوقع بینہم، پھر وہ لوگوں کے درمیان گرا، قالت فقلت ھذا الذی، میں نے کہا لو یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے متہم کر رہے تھے اور میں تو اس سے بری ہوں، وہ ذا ہوا، اور وہ وہی ہے۔ قالت کہتے فجاءت الی رسول اللہ، وہاں سے بھاگ گئی کہ یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، یہ تو گندے لوگ ہیں، میرے اوپر تہمت لگا دی، تو وہ آئی اللہ کے رسول کے پاس اور اسلام لے آئی۔ اما عائشہ نقل کر رہی آگے، جب وہ اسلام لائی، قالت عائشہ فقالت لها خباء فی المسجد، یہ ترجمۃ الباب، کہ اس عورت کے لیے خباء کے معنی کیا ہے بھائی، خباء کے معنی خیمہ، خیمہ لگایا مسجد میں،
یا راوی کو شک ہے. اور حفشن کے معنی کٹیا، جو چھوٹے چھوٹے جھوپڑ پٹی جس کو بولتے ہو، کناروں پہ ہوتے ہیں نا شہروں کے، جھوپڑ پٹی کٹیا، چھوٹا سا کمرہ بنا دیا گیا کٹیا. آلت فکانت تاتینی، اما عائشہ کہہ رہی کہ عورت میرے پاس آتی رہتی تھی اور مجھے کیا کرتے، فتحدث عندی قالت فلا تجلس عندی، بس وہ میرے پاس میں باتیں کرتی اور وہ کبھی نہیں بیٹھتی تھی میرے پاس آ کر باتیں کرنے. فلا تجلس عندی مجلسا الا قالت، مگر یہ کہ وہ یہ شعر پڑھتی رہتی تھی. جب بھی میرے پاس آتی ہے وہ بیٹھ کر باتیں کرتی، یہ شعر پڑھتی ضرور. کیا دیکھو شعر کیا کہہ رہی ہے، وَيَوْمُ الْوِشَاحِ مِنْ تَعَاجِيبِ رَبَّنَا وَيَوْمُ الْوِشَاحِ مِنْ تَعَاجِيبِ رَبَّنَا أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي. یہ شعر پڑھتی تھی، جب بھی آئی پڑھا وَيَوْمُ الْوِشَاحِ مِنْ تَعَاجِيبِ رَبَّنَا وَيَوْمُ الْوِشَاحِ مِنْ تَعَاجِيبِ رَبَّنَا أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي. یہ پڑھتی ہے کہ میں سنتی رہی. اما عائشہ کہتی ہے کہ میں سنتی رہی. ایک دن میں نے پوچھا کہ یہ کیا پڑھتی ہے تو بار بار، کیونکہ اس میں پوری کہانی چھپی ہوئی ہے شعر میں. پھر دیکھیے کیا کہتی ہے، ترجمہ دیکھو کیا ترجمہ ہے شعر کا. وَيَوْمُ الْوِشَاحِ، اور وہ وشاح کے معنی ہار، اور وہ ہار کا دن میرے رب کی طرف سے عجیب تعجب کا دن تھا. الا سنو، انہو، لیکن اس یوم وشاح نے، ہار کے دن نے کیا کیا، من بلدۃ الکفر انجانی، کفر کے شہر سے میری نجات دے دی. کفر کے شہر سے وہی سبب بن گیا نا بھاگنے کا، مجھے نجات دے دی. کہتی ہیں قالت عائشہ، میں نے اس کو کہا ما شام کی، کیا بات ہے تو یہ پڑھتی رہتی ہے، کیا وجہ ہے یہ شعر پڑھتی ہے کہ لا تقعدین معی مقعدا الا قلتی، کہ تو کبھی میرے ساتھ بیٹھتی ہی نہیں ہے مگر یہ ضرور کہتی ہے. تو اس نے کیا کہا، الا قلتی اعلی قالت فحدثتنی بهذا الحدیث. اما عائشہ کہتی ہیں کہ پھر اس نے یہ پورا قصہ مجھے اپنا پیچھے کا بتایا کہ دیکھو بات یہ ہوئی تھی اصل. تو اما عائشہ نے یہ قصہ پورا ہمیں یہاں سمجھا دیا. چلیے آگے مرد کا ذکر ہے جو ابھی آپ کو سمجھایا. چلیے وقال ابو قلابة عن انس بن مالك قد مررت من على النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في السوقة. وقال عبد الرحمن بن ابي بكر كان اصحاب السوقة الفقراء. رک جائیے، دیکھیے نوم الرجال فی المسجد، مسئلہ سمجھ لو. کچھ تو سمجھا دیا. ائمہ کا کیا اختلاف ہے. امام شافعی کہتے ہیں مطلقاً رجال کو سونا درست ہے، مطلقاً سونا، چاہے وہ آدمی مسافر ہے یا نہیں. گھر میں اچھا نہیں لگ رہا، چلو مسجد میں سو جائے. جا رہے تھے، گھر پہ بھی جگہ ہے مہمان کے، میزبان کے، کہا میں تیرے گھر نہیں سوؤں گا، میں تو یہاں سوؤں گا، یہاں اے سی لگا ہوا ہے، میں تو یہاں سوؤں گا. اللہ کے گھر میں مطلقاً سونا جائز ہے. کس کے یہاں؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں. ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں مطلقاً سونا درست نہیں ہے، ضرورتاً سونا جائز ہے، جو ابھی آپ کو بتایا. یہاں امام بخاری نے 4 اثر بیان کیے ہیں، ان میں سے 2 سے استدلال کیا ہے حضرت امام شافعی نے. نمبر 1 ابن عمر کا عمل بتا رہے کہ ابن عمر مسجد میں سوتے تھے، سونا جائز ہے. احناف کہتے ہیں ارے بھائی ابن عمر کی زندگی پوری تو دیکھو کیوں سوتے تھے. وہ گھر میں ماں باپ تھے، چھوٹے چھوٹے گھر دیے تھے انصار نے، تو وہاں پر ماں باپ کے ساتھ ایک کمرے میں جوان بچہ کیسے سوئے گا، تو اس لیے یہ جا کے مجبوراً مسجد میں سوتے تھے. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بڑے ہو گئے، بالغ ہو گئے، کچھ انتظام ہو گیا، تو آپ نے فرمایا جاؤ نکاح کرو، گھروں کو بساؤ، نکاح کرو، اپنے گھر بساؤ، یعنی اب مسجد میں مت سو. تو پتہ لگا ضرورت سونا تھا، بغیر ضرورت تو آپ نے منع کر دیا. پھر دوسری روایت سے استدلال کیا انہوں نے. کہیں سے دوسری روایت لا رہے ہیں
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مرتبہ کیا ہوا، حضرت علی میں اور حضرت فاطمہ میں تو میں ہو گئی، ہوتی تو رہتی ہوگی، عورت مرد کا تعلق ہی ایسا ہے، لڑیں گے بھی ایک ساتھ بھی رہیں گے، تو ان میں دونوں میں تو میں ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے، گھر سے نکل گئے، لے تو ہی رہ، میں تو جا رہا۔ کہاں چلے گئے؟ ناراض ہو کے جا کے گھوم گھام کے ادھر کو آ کے مسجد میں سو گئے، گھر نہیں آؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، سمجھ رہے نا بات؟ ہاں، اللہ کے نبی تشریف لے آئے اماں حضرت فاطمہ کے گھر۔ کہاں؟ علی کہاں؟ علی کہاں؟ تو حضرت فاطمہ نے قصہ بتا دیا، کیا ہوا ابا جان، تھوڑی بات ہو گئی اور وہ ناراض ہو کے یہاں سے کہیں چلے گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک آدمی کو بھیجا، جب دیکھ کیا ہوتا ہوں کہیں پھر رہا ہوگا گلیوں میں ادھر ادھر، مدینہ میں ناراض آدمی ادھر ادھر ہی بیٹھا رہتا ہے کہ کیا جاؤں گا گھر پہ ناراض۔ تو ادھر ادھر دیکھنے گیا، ایک آدمی گیا مسجد میں، دیکھا تو حضرت علی کی چادر بھی ہٹی ہوئی ہے اور مسجد میں مٹی پہ پڑے سو رہے۔ اللہ کے نبی کو آگے بتایا کہ ہے کہاں؟ مسجد میں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے چل کے داماد کے پاس، خود تشریف لے گئے اور سو رہے تھے، جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا اور یہ کہا قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب۔ اسی دن سے آپ نے اپنی کنیت ابو تراب رکھ دی، مٹی لگی ہوئی تھی نا بدن پہ، یا ابا تراب، تو آپ نے کنیت رکھ لی۔ اٹھے، اٹھ کے آ گئے بس۔ امام شافعی کہتے ہیں دیکھو حضرت علی سو رہے تھے مسجد میں اور حضور نے ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی کہ یہاں کیوں سویا، یہ وہ ایسا ویسا، اس سے وہ ثابت کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ارے بھائی گھر والے کے ساتھ لڑائی ہو گئی، کہیں ٹھکانہ نہیں، اس سے بڑی مجبوری اور کیا ہوگی، کہیں اور ٹھکانہ نہیں اور گھر والی ناراض ہو گئی، لڑائی ہو گئی، تو اب اس سے بڑی کیا مجبوری ہوگی؟ مجبوری میں تو ہم کہہ رہے ہیں۔ تو بہرحال حضرت ابن عمر بھی سوئے ہیں مجبوری میں اور حضرت علی بھی سو رہے تھے مجبوری میں۔ لڑائی میں تو کہیں سوئے گا نا آدمی، ادھر ادھر جا کے گھر میں لڑ جاتا ہے، کسی دوست کے یہاں جا کے سو جاتا ہے، اب ماں ابا پھر رہے ڈوبتے ہوئے، کہاں ہے کہ اس کے گھر سو رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں میں ثلاثہ نہیں، بغیر ضرورت کے نہیں سوئے گا۔ کیوں؟ اس پر ہمارے پاس دو اثر آ رہے ہیں، یہاں بیان کر رہے ہیں۔ ایک اور اثر ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ فرماتے ہیں کہ یعنی حدیث تعلیم پر بیان کی، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا لا يتخذه مبیتا ولا مقیلا، لا يتخذه مبیتا ولا مقیلا المسجد، کہ مسجد کو مقیل نہ بناؤ، کیا مطلب پہلولا نہ کرو، اور مبیت رات گزارنے کی جگہ بھی نہ بناؤ۔ تو پتہ لگا منع ہے۔ کس کے لیے منع ہے یہ حکم؟ عام لوگوں کے لیے جنہیں ضرورت نہیں ہے، مجبوری نہیں ہے، مجبوری کا استثناء کیا جائے گا۔ بغیر ضرورت کے سونا منع ہے، جیسا کہ دوسری روایت ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سو رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سو رہے؟ مسجد میں، مسجد میں سو رہے تھے ابو ذر، حضور آ گئے، حضور نے آ کے فوراً آواز لگائی اور یہ کہا یہاں سو رہے، یہاں سو رہے ہو؟ تو یہ اب اس سے سمجھ لو آپ یہاں سو رہے ہو، کیا مطلب اس کا؟ کیا مطلب؟ مسجد میں نہیں سونا چاہیے، اسی لیے تو کہا یہاں سو رہے، یعنی مسجد میں کیوں سو رہے آپ؟ تو پتہ لگا کہ عام حالات میں مسجد میں سونا نہیں چاہیے، مجبوری الگ ہے۔ تو وہ اٹھ کر کے انہوں نے دیکھو فوراً اپنا عذر بیان کیا۔ عذر کب بیان کرتا ہے آدمی؟ جب دیکھتا ہے کہ یہ جو میں نے کام کیا ہے یہ سامنے والے کو ٹھیک نہیں لگا۔ بھائی ہم آپ کو کہیں یہاں کیوں کھڑا ہے کہ حضرت میرا دوست آنے والا تھا، بس میں وہ اترا نہیں، بس آئی نہیں، اس لیے یہاں میں کھڑا ہوں۔ کیوں پوچھا؟ دھوپ میں کیوں کھڑا ہے ہم کنارے پہ لوگ بیٹھو؟ تو حضرت ابو ذر کو جب آپ نے کہا یہاں سو رہے، تو فوراً انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آنکھ لگ گئی، یعنی ارادتاً نہیں سویا، بیٹھا تھا، نیند آ کے گر گیا۔ ادھر کبھی چادر نیند آتی ہے گر جاتا ہے نا،
تو جب آدمی سو رہا ہے اور پوچھنے والے پوچھ رہے کیوں سویا، تو اس سے پتہ لگا اگر عام اجازت ہوتی کیوں سونے کی تو حضور نے کیوں فرمایا کیوں سوئے، یہاں سوئے اور وہ عذر بھی نہ کرتے، وہ تو کیا کہتے فوراً. ایک مثال کے طور پہ ابھی کوئی آدمی آپ کو یہ کہے اپنے کمرے میں آپ سیٹ پہ سو رہے، آپ کو پوچھے یہاں سو رہا، تو آپ کیا کہو کہاں سو گا، یہاں نہیں سو گا اور کہاں سو گا، یا یہ کہیں گے کہ حضرت اس لیے سو رہا ہوں کہ مجھے نیند آ گئی تھی. نہیں، وہ تو آپ کا کمرہ ہے. آپ جب غلط جگہ سو گئے، کسی اور کی سیٹ پہ پکڑے گئے، حاضری ہو رہی، گشت ہو رہا ہے، آپ پکڑے گئے یہاں کیوں آپ، تو آپ کہیں گے حضرت آج آیا تھا بیٹھنے جمعرات کی دوست کے پاس، اچانک بے اختیار سو گیا ہے. کچھ تو بتاؤ گے. تو میں آپ اس سے پتہ لگا کہ بغیر ضرورت کے مسجدوں کو سونے کی جگہ نہیں بنانا چاہیے، نہ مردوں کو نہ عورتوں کو. اور بھائی ضرورت اس سے مستثنا ہے، مسافر کی ضرورت اس سے مستثنا ہے. یا گھر نہیں ہے جگہ، گھر میں نہیں ہے تو یہ بھی مستثنا ہے. یا آپ بیٹھے کتاب دیکھ رہے ہیں اور رات دیر ہو گئی اور آپ وہیں پر تھوڑے لیٹے تھے، ایسے ہی ویسے ہی لیٹے تھے اور پھر لیٹے ہی رہ گئے، جیسا کہ حضرت بلال ویسے ہی بیٹھے تھے ٹیک لگا کے کہ بتا دوں گا صبح صادق کب ہوگی، لیکن پھر وہ سوتے ہی رہ گئے. لیلۃ التعویذ کا ہے نا واقعہ. تو ایسی ضرورتوں میں مستثنا ہے. چلیے پڑھ دیجیے. انہو کان ینام، دیکھ لیجئے اثر بتا رہا ہوں بیٹا. اثر نمبر 1 پہلی لائن میں ہے، جہاں نوم الرجال فی المسجد آیا نا، اس کے آگے کہہ رہے حضرت انس بن مالک کا اثر نقل کیا، یعنی تعلیق کا روایت لائے ہیں. کیا کہہ رہے کہ عقل والے لوگ اور ارینا والے لوگ کہاں روکے تھے اللہ کے نبی نے، وہ قصہ ہے. انہیں روکا تھا مسجد میں، تو کافر تھے مسجد میں، اسلام لائے نئے نئے تھے، تو وہاں رہے سوئے تو جائز ہے. تو کہا کہ وہ تو مجبوراً تھے. 1 نمبر 2 دیکھیے آگے، حضرت کانو فی الصفتی وقال عبد الرحمن بن ابی بکر کان اصحاب الصفت الفقراء. کانو فی الصفہ کے معنی کہ کچھ لوگ اصحاب صفہ میں مسجد میں رہتے تھے، تو اس سے بھی پتہ لگا کہ مسجدوں میں رہنا جائز ہے، سونا جائز ہے. اور اصحاب صفہ فقراء تھے. آگے دیکھیے تیسری روایت، حضرت ابن عمر کا عمل بتا رہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان ینام، دیکھ رہا ہے نا بھائی، کان ینام وهو شاب اعزب، نوجوان مضبوط نوجوان، شاب اعزب مضبوط نوجوان تھے. لا اہل لہو، کیا مطلب ان کی بیوی نہیں تھی. لا اہل لہو کے معنی کیا ترجمہ لکھو گے امتحان میں، ان کی بیوی نہیں تھی، ان کی زوجہ نہیں تھی، شادی نہیں ہوئی تھی. فی مسجد النبی، فی جار مجرور سے مل کر متعلق ہے کانا ینامو کے، کہ وہ سو رہے تھے مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. کتنے ہو گئے 3. آگے دیکھیے نیچے دیکھیے مطلب، جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت فاطمہ، اللہ کے نبی علیہ السلام فاطمہ کے گھر میں آئے. فلم یجد علیہ، وہاں حضرت علی کو نہیں پایا گھر میں. بس کہا این ابن عمی کا، یعنی شوہر نہیں کہا، شرف کی بات تھی نا، بلکہ ابن عمی کا کہا شوہر کو، کیونکہ چچا زاد بھائی بھی تو تھے نا حضرت علی حضرت فاطمہ کے. تو کہنے لگی کانا بینی و بینہ شیء، میرے اور ان کے درمیان میں کچھ بات بگڑ گئی ہے. فغاظبنی، بس وہ کیا ہو گئے، مجھ سے ناراض ہو گئے، بگڑ کے چلے گئے. فخرج، نکل گئے گھر سے، کدھر گئے پتہ نہیں. فلم یقل عندی، انہوں نے میرے پاس قیلولہ نہیں کیا ہے. یقل ہے یہ لفظ، یقل نہیں کہہ دینا، کبھی بھی ترجمہ کرو فلم یقل عندی، وہ کچھ نہیں بولے، نہیں، یقل عندی قیلولہ سے، انہوں نے میرے پاس قیلولہ نہیں کیا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک آدمی کو کہا انظر این ہوا، جب وہ دیکھ کے آنا یار کہاں چلے گئے ناراض ہو کے، میری بیٹی نے ان سے بات ہو گئی ہے، بگڑ گئی بات. فجا فقال یا، وہ آدمی ڈھونڈ کے آیا اور کیا کہا، یا رسول اللہ ہوا فی المسجد، وہ تو مسجد میں سوئے ہیں، راقدون، آرام کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے. دیکھو کیا اخلاق نامی کے، یہ نہیں کہا اس آدمی کو جاؤ کھا دے، وہاں سوڑا پڑا ہوا، بول کہ گھر میں بلا رہے ہیں اللہ کے نبی.
کتنے اخلاق دیے کہ ناراضگی ہو گئی، ایسے کہوں گا تو دل دکھے گا، چلو میں جا کے انہیں خود ہی بات کر لوں گا۔ اتنے بڑے ساری دنیا کے مالک سبب وجود میں لانے کے وہ داماد کی کتنی قدر کر رہے ہیں۔ آج تو ہم لوگ کیا سوچتے ہیں، ارے کیا لگا ہمارا، یہ ڈانٹو، اپنی بیٹی کو چڑھا دیں گے، ڈرنا نہیں، وہ ہوگا اپنے گھر کا ہوگا، میں بیٹھا ہوں، ڈرنا نہیں، جو چاہے بول دینے کا، دیکھ لوں گا، اس کو سیدھا کر دوں گا۔ ایسی باتیں کہے گا آدمی کہاں سے گھر چلے گا؟ تو اللہ کے نبی نے ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی، گئے کیا کہا؟ فرماتے ہیں راوی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ مجتمع اور وہ کروٹ لیے سو رہے تھے، قد سقط رداؤہ عن شقی، یہاں سے کپڑا ہٹا ہوا تھا چادر، اور آپ کو مٹی لگ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کیا مٹی کو، اللہ یمسحہ عنہ، کیا آپ کے بدن سے مٹی صاف؟ صحابی تو ہیں، چچا لاد بھائی بھی ہیں، داماد ہیں، وہ تو فاطمۃ الزہرا ساری دنیا کی عورتوں کی، جنتی عورتوں کی سردار آپ نے علی کو دے رکھی ہے، لیکن ان کے بدن سے مٹی صاف کر رہے ہیں۔ اور کیا فرمایا؟ یمسحہ عنہ ویقول، اور یہ کہا قم ابا تراب، قم ابا تراب، کہ اٹھ جاؤ، چلو گھر چلے جاؤ۔ جب اللہ کے نبی بلانے آ گئے تو اب کیا رہا لڑائی، کیا رہی بات، گھر تشریف لے گئے۔ چلیے جلدی سے۔ قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن خزيمة عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال لقد رأيت 70 من اصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء۔ اصحاب الصفہ فقیر تھے نا، اوپر آیا اصحاب الصفہ کے الفقراء، کیسے فقیر تھے بھائی، اس کو دیکھ لیجئے۔ اور آج تو اللہ کا کروڑوں احسان، جتنے ہمارے آپ کے بدن پہ روحاں بال ہیں نا، اگر اتنی زبانیں اللہ دے دے اور ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس ماحول میں رہ کے اللہ نے ہم کو علم حدیث پڑھنے کا موقع دیا، تو بھی شکر ادا نہیں ہوگا۔ یہ دیکھ لو کیسے پڑھ رہے ہیں اصحاب صفہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں اصحاب صفہ دیکھا میں نے 70 تھے، ما منہم رجل علیہ رداء، کہ کوئی آدمی نہیں تھا ان کا کہ جس کے اوپر ردا ما ازار ہو، یا ازار ما ردا ہو، یا تو لنگی ہے بس اور یا ایک کپڑا ہے، دو کپڑے کسی کے بھی پاس نہیں تھے، اما ازار و اما کساء، یا تو ازار ہے، ازار کہتے ہیں سوتی کپڑے کو، اور کسا کہتے ہیں اونی چادر کو، یا تو اونی کمبل جس کو ہم بولتے ہیں گرم لوئی کمبل اونی اس زمانے کا۔ قد ربطوا فی اعناقہم، تحقیق کے وہ باندھے رکھتے تھے انہیں اپنی گردنوں میں، جیسے مائیں بچوں کی باندھتی نا گاتی، ادھر پیچھے کر کے جا دوڑ کھیل، گرے گی نہیں، چھوٹے کپڑے ہوتے تھے یعنی ایک ایک، تو انہیں ایسے کر کے یہاں باندھ کے رکھتے تھے۔ کیا ان کا حلیہ دیکھنے والا اور کیا ان کی تصویر نقل کر سکتا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْنِ، ان میں سے بعض کی چادریں تو اتنی تھی جو نصف ساقین تھی، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الْكَعْبَيْنِ، اور بعضوں کی کعبین تک تھی، فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ، اور بعض لوگ اپنے ہاتھ کے ذریعے اس کو جمع کیے رکھتا ہے، ایسے پکڑے رکھتا تھا۔ گاتی نہیں بنتی ہے کیونکہ بڑی چاہیے نا گاتی باندھنے کے لیے، گاتی باندھنے کے لیے بڑی چاہیے، بس ایسے پکڑ کے بیٹھا ہے، جب چلتا ہے تو ایسے پکڑ کے چلتا ہے۔ بھائی کیوں؟ چھوٹی چادر ہے، بس سطر چھپا کے رکھ رکھا ہوں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ انترا عورتہ، کراہیت انترا عورت، اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ کہیں اس کا سطر نہ دیکھ لیا جائے۔ تو ایسی غربت اور پریشانی کی حالت میں اصحاب صفہ پڑے ہیں۔ چلیے باب الصلاۃ اذا قدم من سفر، ایک بات پڑھ لو، اس میں مختصر سے ایک بات ہے، اذا قدم من سفر، بھائی مسئلہ یہ ہے جب آپ سفر سے جاؤیں، سفر سے جا کے گھر پہ چلے جائیں سیدھے، یا پہلے اللہ کے گھر میں مسجد میں جایا کریں؟ پہلے جا کے اللہ کے گھر میں نماز پڑھیں اور پھر گھر میں جائیں،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سفر سے جب بھی واپس لوٹتے تو آپ نماز پڑھتے تھے، نماز 2 رکعت پڑھتے پھر گھر پہ جاتے۔ تو اب سوال یہ ہے نماز مطلوب بذات ہی ہے یا کسی اور مقصد سے حضور پڑھتے تھے؟ عام محدثین یہ کہتے ہیں مطلوب بذات ہی نہیں ہے، پڑھنا چاہو پڑھ لو لیکن مطلوب بذات ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کسی صحابی کی زندگی میں 100 سال تک یہ واقعہ نہیں ملتا کہ صحابہ سفر سے واپس آتے ہوں پہلے مسجد جا کے نماز پڑھتے ہوں، صحابہ کی زندگی میں نہیں ملتا ہے۔ تو پتہ لگا کہ حضور پڑھتے تھے لیکن مقصود بھی ساتھ نہیں تھا، ورنہ صحابہ بھی کرتے، اگر مقصود کے ساتھ نماز ہوتی تو صحابہ بھی پڑھتے نا۔ تو اللہ کے نبی کیوں پڑھتے تھے بھائی؟ اللہ کے نبی اس لیے پڑھتے تھے، اصل مقصد کہ لوگ چونکہ سارے منتظر ہوتے تھے نبی کب آئیں گے، نبی کب آئیں گے، ہم ملاقات کریں گے، تو آ کے آپ پہلے مسجد میں رک جاتے نماز پڑھ کے، صحابہ سارے ملاقات لے لیتے، خیر خیریت کر لیتے، جب تک میں نماز پڑھوں گا صحابہ کہتے کہ دوسروں کو آ جاؤ نبی آ گئے، آ جاؤ نبی آ گئے، سارے مسجد میں آ کے جمع ہو جاتے، آپ سے ملاقات کرتے، پھر حضور گھر تشریف لے جاتے۔ تو آج بھی بڑا آدمی اگر ہے کوئی جس کو لوگ چاہتے ہیں، کہاں گیا بھائی حضرت پتہ نہیں، جس کو چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ سفر سے واپس ہوتے وقت میں پہلے اپنے گھر میں نہ جائیں، کیوں؟ لوگ تمہارے منتظر ہیں، تم گھر میں جا کے لگ جاؤ گے کام پہ، لوگ ڈھونڈتے پھریں گے، انہیں محبت ہے آپ سے، لہٰذا پہلے مسجد میں رکو، نماز پڑھو اور سب سے ملاقات لینے کے بعد میں پھر واپس جانا چاہیے۔ یہ 2 پرچی ہے، انہیں سن لو، بعد میں انتباہ کرا دوں گا، آپ کو پیشاب لگ رہی ہوگی۔